اے خدا تیری فردوس پہ اب میرا حق ہے، اے خدا تیری فردوس پہ اب میرا حق ہے، تو نے اس دور کی دوزخ پہ جلایا ہے مجھے، تو نے اس دور کی دوزخ پہ جلایا ہے مجھے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست فیصل اقبال کے ساتھ۔ ناظرین، یہ تھی وہ صدائیں، چند اہم الفاظ کشمیریوں کے۔ ہم لوگ مسئلہ کشمیر سے آگاہ ہیں اور کئی عرصے سے، کئی دہائیوں سے یہ مسئلہ سنتے آ رہے ہیں، اور اب ہم جاننا چاہیں گے اور آپ لوگوں کو اس پروگرام کے توسط سے بتائیں گے کہ دراصل مسئلہ کشمیر ہے کیا، ان ایکچوئل یہ مسئلہ کشمیر ہے کیا، اور ان تمام حقائق کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ اور ناظرین، آغاز کرتے ہیں بات کا۔ مسئلہ کشمیر پیدا کہاں ہوا؟ مسئلہ کشمیر 1947 کے وقت پیدا ہوا، اور یہ مسئلہ اس طرح پیدا ہوا کہ جب تقسیم ہند کی جا رہی تھی، تقسیم ہند کے بعد یہ بات ایک اصول، برٹش کمپنی نے یہ اصول بڑے واضح طور پر سامنے رکھا کہ تمام دونوں ممالک کی، ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ایک اسٹریٹجی کی بنیاد پر کی جائے گی، وہ یہ کہ جن ریاستوں میں مسلمان زیادہ ہوں گے انہیں پاکستان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا، اور جن ریاستوں میں ہندو شامل ہوں گے انہیں بھارت کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس وقت ایک اسٹریٹجی تھی جو تقسیم ہند کے وقت ایک چل رہی تھی، اور یہ ایک اصول تھا اس وقت برٹش کمپنی کا بنایا ہوا کہ اس بنیاد پر ہم تمام ریاستوں کو تقسیم کریں گے۔ اب تمام ریاستیں تقسیم ہوتی گئی۔ اب جو مسئلہ پیدا ہوا وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پیدا ہوا کہ اب جو کشمیر کی ریاست تھی، اب اکارڈنگ ٹو اسٹریٹجی تمام چیزیں دیکھی جائیں تو کشمیر میں 90% لوگ مسلمان موجود تھے، اور ان کی یہی خواہش تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل جائیں۔ اور اس کے باوجود ایک مسئلہ پیدا کہاں ہوا، وہ یہ کہ اس کا جو راجہ تھا وہ تھا سکھ۔ اس کے سکھ راجہ بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتا تھا، اور 90% آبادی پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتی تھی۔ تو اب وہاں ایک اسٹریٹجی پیدا یہ ہوئی کہ پاکستان کا تب سے لے کر اب تک یہ بیان رہا، چونکہ وہاں آبادی مسلمانوں کی زیادہ تھی، اور اس وقت ایک ہی اصول چل رہا تھا کہ جس علاقے میں، جس ریاست میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہوگی انہیں پاکستان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا، اور جن علاقوں میں، جن ریاستوں میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہوگی انہیں ہندوستان میں شامل کر دیا جائے گا۔ ایک اسٹریٹجی چل رہی تھی۔ تو اب یہ ایک بھارت کا موقف جو تھا کہ وہ یہ تھا کہ جو کہ اس کا ایک راجہ سکھ ہے، یہ ہمارے ساتھ الحاق چاہتا ہے، تو اسی لیے یہ ریاست ہماری ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان اور بھارت میں یہ مسئلہ چلتا رہا۔ برٹش کمپنی نے بھی اس مسئلے پر غور نہیں کیا، اور کسی نے بھی اس مسئلے پر نہیں دیکھا۔ تو اب اصولاً یہی بات ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا جائے، کیونکہ 90% آبادی پاکستان کے ساتھ چاہتی ہے۔ اور ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان تقریباً 4 جنگیں ہو چکی ہیں اسی مسئلے پر، مگر اس مسئلے کا کوئی حل ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ چاہے کارگل کا مقام ہو، 47 کی جنگ ہو، 65 کا مقام ہو، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگوں کی بنیادی وجہ ہیں وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ تو ناظرین، مسئلہ کشمیر نارمل انداز میں اتنی اسٹریٹجی اتنی سخت نہیں تھی۔ مسئلہ کشمیر یو این کونسل میں رکھا گیا، اور یو این کونسل مسلسل اس پر غور کرتی رہی، مگر کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں دیا۔ مگر اس کے بعد یہ کشمیریوں کی ایک آہو پکار چلتی رہی، مگر یہ معاملہ تیز اور زیادہ بڑھا اس وقت 2016 میں کہ جب برہان وانی کو شہید کر دیا گیا۔ بھارتی فوج نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ ایک تیز لہر پکڑ گئی، اور یہ آزادی کی خواہش میں کشمیری نوجوان سڑکوں پر آ گئے، اور بھارت کے لیے بہت نقصان ہوا۔ تو اسی سلسلے میں یہ بھارت اپنے مظالم کنٹینیو رکھے ہوئے ہے، اور اب تقریباً انہی مظالم کو مزید بڑھاتے ہوئے، اور بھارتی میڈیا اس مظالم کو بڑے پیکیجنگ انداز میں دکھاتا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہ ہو سکے، اور یہ ایک بڑی اسٹریٹجی والی بات رہی جو ہمارے سامنے آئی۔ اور اس کے بعد پاکستان نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا، پاکستانی وزراء نے بڑا اہم کردار ادا کیا اسے روکنے میں۔ اور جس طرح کی اگر بات کریں بھٹو صاحب کی، بھٹو صاحب نے بڑے احسن طریقے سے یو این کونسل میں یہ مسئلہ رکھا، اور انہیں آگاہ کیا کہ اس مسئلے کا کوئی حتمی حل سامنے رکھیں، کیونکہ اگر اس کا کوئی حتمی حل نہ رکھا تو یہ جنگ کی صورت میں سامنے آئے گا، اور اس جنگ کے کانسیکوینسز بیونڈ دا بارڈر ہوں گے۔ بھٹو صاحب نے یہ بات واضح طور پر رکھی اور کہا کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو بڑا اسٹریٹجی سامنے آئی۔ بھٹو صاحب نے کس طریقے سے اس معاملے کو یو این کونسل میں رکھا، اس پر ایک ویڈیو پہ غور کریں اور بھٹو صاحب کے بیان کو سنتے ہیں، اور اس پر دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے کس انداز میں ان تمام کشمیریوں کی آواز یو این کونسل تک پہنچائی۔ اس پر ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔
We want peace with India, we want friendship with India, but that peace and friendship must be a peace of honor. जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं है। जम्मू कश्मीर कभी भारत का हिस्सा रहा ही नहीं है। जम्मू कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका है। जम्मू कश्मीर ज्यादा पाकिस्तान का हिस्सा है और इंडिया कितने ही खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करके कश्मीर को अपना हिस्सा दिखाने की कोशिश करे, मगर ये कभी ना हुआ और ना हो सकता है। जम्मू कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के अवाम का हिस्सा है। पाकिस्तान कश्मीर के अवाम एक खून है। हमारा जोग्राफिया, हमारी सकाफत, हमारी तारीख, यहाँ तक कि हर तरह पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम एक है। हमारा जो भी साइज या जराए हों, मगर हम आखिर तक लड़ेंगे, अपने दिफा के लिए लड़ेंगे, हम अपनी इज्जत के लिए लड़ेंगे। जारहियत करने वाले नहीं, बल्कि जारहियत के शिकार हैं। ईमान है और पहले से ज्यादा पुख्ता ईमान है कि इंसाफ का बोलबाला होकर रहेगा। जम्मू और कश्मीर के 50 लाख लोगों को मुस्तकबिल के फैसले करने का हक हासिल होना चाहिए। इनसे हक क्यों छीना जा रहा है? जब सारी दुनिया को हक खुद इरादियत, फ्रांस जैसे अजीम मुल्क ने अल्जीरिया को हक खुद इरादियत का हक दिया। सोवियत यूनियन तमाम लोगों के हक खुद इरादियत पर यकीन रखता है। सारी दुनिया हक खुद इरादियत पर यकीन रखती है, मगर क्या कश्मीर के लोगों को हक खुद इरादियत से इसलिए महरूम रखना चाहिए क्योंकि ताकत का उसूलों पर गलबा हो? मगर याद रखें कि ताकत कभी भी उसूलों पर गलबा हासिल नहीं कर सकती। क्या ये सितम ज़रीफ़ी नहीं कि एक ऐसा तनाज़ा जो कि दुनिया को तबाह कर सकता है, इस वक्त की सूरत हाल ये वाज़े कर रही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर का तनाज़ा सारी दुनिया को जंग की लपेट में ले सकता है। मगर सिक्योरिटी काउंसिल ने सुस्त रवि दिखाई है। हमने फैसला किया है कि एक तरफ हम अक़वाम मुत्तहिदा को आखिरी मौका दे रहे हैं कि वो फैसला करे कि वो क्या कर सकता है ताकि कश्मीर के मसले का एक बामानी, पुरअमन और देर पा हल निकले। और हम इस आखिरी मौके की टाइम लिमिट भी दे रहे हैं। इस टाइम के दौरान अगर सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर के अवाम के लिए अपनी जिम्मेदारी ना निभाई, उन्हें हक़ खुद इरादियत का हक ना दिया, तो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत से दस्तबरदार हो जाएगा। और मैं ये एक धमकी के तौर पर नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का पाबंद है और कश्मीर का मसला ना हल होने की सूरत में पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा को छोड़ने के नतीजे में अक़वाम दुनिया की 1/3 आबादी अक़वाम मुत्तहिदा से बाहर हो जाएगी। Why should they be made an exception? कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई और अक़वाम मुत्तहिदा में एक स्पीच दी और दुनिया को उजागर किया कि मसला कश्मीर के बारे में सोचें, वरना ये मसला फैल जाएगा एक ज़ख्म की तरह कि जो बाद में उभर कर आएगा, या उसका इलाज किया जाए। नज़र डालते हैं बेनज़ीर साहिबा की तकरीर पर। Mr. President, Mr. Secretary General, distinguished delegates. जनाब सदर, 1989 में जब आज़ादी की हवाएं पूरी दुनिया में चल रही थीं, आमरीतों और काबिज़ों को उन आज़ादी की हवाओं ने उठाकर फेंक दिया था, तो कश्मीरी अवाम की एक नई नस्ल उठ खड़ी हुई जिन्होंने हक़ खुद इरादियत कश्मीर के अवाम में वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो गया। ये वो रोशनी की शमा है जो एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल ने जलाई और अजीम कश्मीरी नौजवानों के जज्बे को दबाने के लिए इंडिया ने 6 लाख फौजी कश्मीर में भेज दिए। उस फौज ने कत्ल, टॉर्चर, रेप, नजरबंदी और कत्ल आम के जालिमाना हरबे इस्तेमाल किए। मगर जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि आज़ादी जालिम अपनी मर्जी से नहीं देता, बल्कि मजलूम को आज़ादी मांगनी पड़ती है। और 40,000 कश्मीरियों ने अपनी मर्जी से जिंदगियां दे दी हैं उन मुजालिम की मुखालफत करते हुए, और ये 40,000 जानें महज गुज़िश्ता 7 साल में दी गई हैं। दुनिया में कोई चीज उस आज़ादी से खतरनाक नहीं जिसे संजीदा ना लिया जाए। तो आज मैं अक़वाम मुत्तहिदा में आप सबके सामने खड़ी होकर ये दरख्वास्त करती हूँ कि अपने आप से सच बोलें, अपने चार्टर से इंसाफ करें, अपनी करारदादों को सच कर दिखाएं। One historian has called the 20th और इसके बाद नवाज शरीफ साहब ने भी एक बड़ी अहसन तरीके से यूएन काउंसिल में एक मसला रखा और कहा कि इसके हल के लिए इक़दाम करने चाहिए यूएन काउंसिल को, जो कि खामोश रही और तमाशाई बनी हुई है। और इस पर नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, उनकी एक वीडियो देखते हैं। जनाब सदर, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन और इस्तेकाम मसला कश्मीर हल किए बगैर नहीं हो सकता। हमारी माजी की पेशन गोइयाँ अब कश्मीर में होने वाले वाक़यात से सही साबित हो रही हैं। कश्मीरियों की एक नई नस्ल इंडिया के कब्ज़े से आज़ादी का मुतालबा कर रही हैं। बुरहान वानी एक ऐसा नौजवान लीडर जिसे इंडियन फ़ौज ने कत्ल कर डाला, वो कश्मीर में भारत के मुजालिम के खिलाफ कश्मीरी इंतज़ामिया की नई अलामत के तौर पर उभर कर आया है। एक मकबूल और पुरअमन कश्मीरी तहरीक जिसकी सरबराही खुद कश्मीरी कर रहे हैं, जिसमें जवान और बूढ़े, मर्द और औरतें शामिल हैं, और इनका असलहा
محض ان کے مقصد کے سچ ہونے میں ان کا نہ ختم ہونے والا ایمان ہے اور ان کے دلوں میں آزادی کی بھوک ہے۔ مرد، عورتیں اور بچے روزانہ بڑی تعداد میں کرفیو کے باوجود اپنے مطالبات کے حق میں باہر نکلتے ہیں۔ جناب صدر، پاکستان مکمل طور پر کشمیریوں کے مطالبات کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے اس مطالبے کی حمایت کرتا ہے، اس کا وعدہ خود اقوام متحدہ نے سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے ذریعے کیا ہے۔ کشمیریوں کی تحریک ایک جائز تحریک ہے۔ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے حق کے خود ارادیت سے متعلق فیصلے کشمیر کی عوام کو حق کے خود ارادیت دیتی ہے۔ ہر سال جنرل اسمبلی متفقہ قرارداد منظور کرتی ہے جو اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ سب کو حق کے خود ارادیت کا حق حاصل ہے اور تمام barricades and walls are going up. اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بڑے ہی احسن طریقے سے اور ایک خوبصورت طریقے سے کشمیریوں کا مسئلہ دنیا کے سامنے رکھا اور دنیا کو آگاہ کیا کہ اگر یہاں جنگ ہوتی ہے تو یہ بڑی ہی غضبناک ہوگی، اور اگر نہیں چاہتے کہ دوبارہ ہی پلوامہ حملے ہوں تو اس مسئلے کو حل کر دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ واضح رکھی کہ کیا مودی نے اس کے بارے میں سوچا ہے کہ اگر جب یہ لاک ڈاؤن ختم کر دیا جائے گا تو کیا کشمیری عوام خاموش رہے گی؟ وہ جن کے بچوں کو یرغمال بنا کر قتل کر دیا گیا اور ان کی عزتیں پامال کر دی گئی اور جنہیں اپنے گھر میں ہی قید کر کے رکھا گیا، کیا وہ جب لاک ڈاؤن کے بعد سامنے آئیں گے تو کیا وہ خاموش رہیں گے؟ اس پر بڑی تفصیلاً بات کی عمران خان صاحب نے، ایک بیان دیکھیے گا۔ Optimism comes from the fact that humans, the Almighty has endowed humans with great powers. We can do anything, provided our survival instinct is stirred up. And this is really what I hope that the United Nations will take a lead in this. There must be more emphasis. Richer countries must be pushed. Countries that are responsible for, mainly are responsible for greenhouse gas emissions. They must be pushed because our country contributes minuscule amount to greenhouse gases. So I feel that the United Nations must take leadership in this. My second issue for me right now is even more critical. Mr. President, every year, billions of dollars leave the poorer countries and go towards rich countries. Billions of dollars siphoned off by the ruling elites of the developing world. And they find their way into Western bank accounts, offshore accounts, tax havens, expensive properties hidden behind companies bought in Western capitals. Mr. President, this is devastating the developing world. This is causing more poverty, deaths. It's impoverishing the developing world. The difference between rich and poor countries is growing because of this. Money laundering, which happens because money leaves the poorer countries into rich countries, is not treated the same as, for instance, money from drugs or terror financing. The seriousness which terror financing and money from drugs, the way it is treated, it's not the same. The way the poor countries are being plundered by their elites. It's not happening. In my country, when I took charge of our government a year back, in the 10 years preceding that, our total debt went up 4 times. ناظرین، آج یہ مسئلہ بڑا ایک عالمی سطح پر جا چکا ہے اور اس کا حل ابھی تک نہیں آیا۔ ایک بڑی دلچسپ بات اقوام متحدہ، کیونکہ اقوام متحدہ جو ہے ایک ادارہ اب ایک ناکارہ ادارہ بن چکا ہے، جو اسٹریٹ فارورڈ میں بات کہوں، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے مظالم ہو رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کا یہ ایک انجمن سامنے رکھی گئی، اور اس میں جو سب سے حیرت کی بات، مجھے عجیب بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس کی بنیاد رکھنے والے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہنستے بستے شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔
جنہوں نے لوگوں کی مسکراہٹوں کو موت کی وادی میں تبدیل کر دیا، وہ لوگ ہی امن و سلامتی کی بات کر کر آج دنیا کے سامنے اقوام متحدہ جیسے ادارے کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں، اور وہی لوگ کہ جنہوں نے ہستی بھستے چہروں کو خاموش کروا دیا، آج وہ امن و سلامتی کی بات کرتے ہیں، اور کشمیر کے مسئلے پر بھی وہ لوگ خاموش ہیں۔ تو یہ ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ دنیا آگاہ ہے، دنیا جانتی ہے، مگر یہاں سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے معیشت، کیونکہ بھارت کی معیشت بہت زیادہ ہے، بہت بڑی عالمی مارکیٹ بن چکی ہے دنیا کی نظر میں، تو پاکستان ان کے سامنے وہ اتنی اہم چیزیں نہیں لگتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر معیشت کے حساب سے نہ دیکھیں ہماری مارکیٹ خراب ہو جائے گی، تو اپنی مارکیٹ کو بچانے کے لیے بات انصاف کی کرتے ہیں، حق کی کرتے ہیں، مگر ان ایکچوئل جب امپلیمنٹ کی باری آتی ہے تو وہ ہاتھ پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور اس کے سے متعلق اگر کشمیر کا کوئی حل پراپر نہ آیا تو یہ لازماً ایک جنگ کی صورت میں سامنے آئے گا کہ جس کے کانسیکوینسز پوری دنیا کو فیس کرنے پڑیں گے۔ یو ول ہیو ٹو فیس دا میوزک۔ اگر آپ لوگوں نے اقوام متحدہ نے اس کے بارے میں کوئی خاص عمل نہ لایا تو یہ مسئلہ پوری دنیا تک پھیلتا جائے گا۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔